ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. اور ہم چونکہ شو میں بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں, چاہے وہ سیگمنٹس کی شکل میں ہو, نیوز کی شکل میں. اگلا بھی ہمارا فل پاور پیک ہونے والا ہے, لیکن اس سے پہلے کووڈ کی ہم بات کر رہے تھے. کووڈ کے دوران عمران بہت سارے لوگوں کو سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہوئے ہیں. کچھ لوگ اکیلے گھر پہ رہ کے مطلب بہت سارے ایشوز ہیں, گھبراتے رہتے ہیں لوگ بہت سارے. ہمیں خود اتنا ایک پینک سی سچویشن رہتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس ساری سچویشن کو اس کا انالیسس کیا ہے ہمارے ساتھ وقار احمد ملک اور صباحت احمد ہوں گی, جو ہمیں کورونا کے دوران جو نفسیاتی مسائل ہیں ان کے حوالے سے گائیڈ کریں. سو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا بتانے والے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میٹرز اور میں ہوں وقار احمد ملک. اس مائنڈ میٹر میں ہم نے ایک بہت ہی اہم ایشو ڈسکس کرنا ہے, اور ہمارے ساتھ دبئی سے ہمارے نفسیات صباحت صاحبہ جو ہیں وہ جوائن کر رہی ہیں. صباحت صاحبہ السلام علیکم, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. سوال یہ ہے, اور یہ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے, کہ وبا جب بھی آتی ہے, جنگ جب بھی آتی ہے, جب بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو بہت سارے نفسیاتی مسائل بھی لے کے آتی ہے. وہ انفرادی بھی ہوتے ہیں, وہ معاشرتی یا اجتماعی بھی ہوتے ہیں. اور یہ جو کووڈ اور یہ جو کرونا والا معاملہ ہوا ہے, تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ انفرادی سطح پہ تو ڈیفینیٹلی لوگوں نے سفر کیا ہے, لیکن معاشرتی سطح پہ بہت سارے مسائل ہمیں دیکھنے میں, اور اسپیشلی ہاسپٹلز میں جب جون میں یہاں پہ پیک پہ تھا معاملہ. اور وہ جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ ڈاکٹرز اور اٹینڈنٹ اور پیشنٹ, یعنی اس اگر ہم ٹرائنگل کو دیکھیں تو ان کے درمیان میں جو ایک کم اعتمادی تھی, اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹرز کی کبھی پٹائی بھی ہو رہی ہے, ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی پیشنٹس پہ گرم ہو رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھتی ہیں کہ اس طرح واقعی یعنی معاشرتی سطح پہ ایک کم معلومات بھی ہو سکتی ہیں, ایک خوف بھی ہو سکتا ہے. کیا نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک دوسرے پہ چڑھ دوڑتے ہیں ہم لوگ؟ یہ جو کووڈ کی سچویشن ہے, یا جیسے آپ نے کہا کہ کوئی ایمرجنسی سچویشن ہو جاتی ہے, تو ان میں یہ نفسیاتی ایشوز جو ہیں یہ نکل کے زیادہ سامنے آ جاتے ہیں. تو ابھی صرف یہ ہو رہا ہے کہ جو چیزیں پہلے دبی ہوئی تھی وہ نکل کے سامنے آ رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے اس نے پہلے ہی اس کو ایک سیکنڈری پینڈیمک کا نام دے دیا ہے, جو کہ ایک مینٹل ہیلتھ لیول پہ پینڈیمک ہے. اور اس ساری انسرٹن سچویشن یا جو عدم اعتمادی کی سچویشن ہے, اس سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگلے 10 سال میں جو ذہنی حالات ہیں اور جو دماغی حالات ہیں ان پہ بہت نفسیاتی طور پہ بہت اثر ہونے کے چانسز ہیں. ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اب ہم اپنے ملک کی اگر مثال لیں تو اس میں جو اشتعال یا بہت ساری ایسی چیزیں جو تھیں, اور جو بہت ساری کانسپریسی تھیوریز تھیں ڈاکٹرز کے حوالے سے, جس طرح کہ آپ نے کہا ہے, اور سازشیں جو لوگوں کے ذہن میں تھی کرونا کے حوالے سے, ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ یہ تھرڈ ورلڈ میں کم معلومات کی بنیاد پہ یا کم معلومات کی وجہ سے یا صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر یہ اس طرح کی چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ویسٹ میں بھی ایون یہ جو سازشی نظریات ہیں یا کانسپریسی تھیوریز بہت ان رہی ہیں کرونا کے حوالے سے. ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں یا ہم سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں, اور یہ سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیم ہے, ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ جو اس کو رومرز کہتے ہیں نا, کہ جو بغیر ثبوت کی چیزیں چلا دی جاتی ہیں, وہ بہت پھیلتی ہیں. اور آپ نے شروع میں دیکھا ہوگا کہ کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہوگا. ایسے ہی جب وہ آپ کو علمی ہوتی ہے نا, وہ آپ کو بہت زیادہ ایک خوف کی صورت کریٹ کر دیتی ہے کہ اب آگے پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. کنسپیریسی تھیوریز ہو رہی ہیں, ریڈیشن ہے, کسی کی سازش ہے. تو وہ جو ساری چیزیں چل رہی تھیں, اس نے مل کے لوگوں کے ذہن میں ایک خوف طاری کر دیا ہے کہ یہ اس کی اصل وجہ ہے کیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو اٹینڈنٹس کا رویہ ہے وہ اس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے ٹھیک, کہ مطلب ان کو کم از کم اگر اتنا احساس ہو جائے کہ یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ کم از کم آپ سے تو یعنی اس اٹینڈنٹ سے تو زیادہ جانتے ہیں ان کے پیشنٹ کو, اور یقیناً وہ کوئی بہتر, اور دوسرا اٹینڈنٹ کو اگر یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ ڈاکٹر جو ہیں وہ بڑے پریشر میں ہوتے ہیں, ایک صرف ان کا پیشنٹ جو ہے صرف وہ نہیں ہے, ان کے پاس تو سینکڑوں پیشنٹس آ رہے ہیں. دیکھیے, آپ کے پروگرام کی توسط سے میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گی کہ جو فرنٹ لائن پہ ہمارے ڈاکٹرز, نرسز, میڈیکل سٹاف کام کر رہا ہے اس وقت, وہ بے انتہا پریشر میں ہے. اور صرف وہ پاکستان میں نہیں جہاں ریسورسز کی کمی ہے, بلکہ ساری دنیا میں. اگر میں ظاہر ہے پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے, مگر جو ہمارے اب جیسے آپ دبئی کا اگزامپل لے لیں, ہمیں ایک ریگولر جو بتایا جا رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, جس کو کہتے ہیں کمیونیکیشن. آپ کے اعتماد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپس میں بات کی جائے. جب آپ میسج کو یا آپ عام آدمی کو ایڈریس کر رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کو صحیح انفارمیشن ملے. ٹھیک ہے, وہ انفارمیشن اگر ملے گی تو ان کی علم میں اضافہ ہوگا, ان کو پتا ہوگا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ہماری مدد کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف کام نہیں کر رہے.
ICRC نے ایک ڈیٹا مطلب ان کا جو ڈیٹا ہے، ان کے جو اسٹیٹسٹکس ہیں، وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹرز کی طرف سے بھی جس کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کم حوصلے کا مظاہرہ کیا، اور بہت ساری جگہوں پہ وہ بھی اشتعال کی نظر ہوئے، اور انہوں نے باقاعدہ یعنی مار کٹائی میں اور اس چیز میں آئے. اس طرح کا ڈیٹا ہمارے پاس گو کہ کم ہے، ڈیفینیٹلی ڈاکٹرز کی طرف سے بہت کم ہے، لیکن ڈاکٹرز کی طرف سے بھی ہے. تو اس حوالے سے تھوڑا سا کنکلوڈنگ ریمارکس دے دیجیے. جو نفسیات کے ماہرین ہیں یا جو عام ڈاکٹر ہے اور ہیلتھ کیئر سٹاف ہے، ان کا ایک ڈیوٹی آف کیئر ہے، اور اس کے لیے آپ کو اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے ایک جو پیشنٹ کو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں اس کی طرف آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے. اپنے ایموشنز کو درمیان میں نہیں لانا چاہیے. ٹھیک ہے آپ انڈر پریشر ہیں، ٹھیک ہے اس وقت بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ کے پاس ریسورسز کی کمی ہے، آپ کے کام کرنے کے جو دورانیہ ہے وہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، مگر آپ ایک منٹ کے لیے تھوڑا سا ایک قدم پیچھے لے کے یہ سوچیں کہ یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. ان کو کچھ پتہ بھی ہے یا نہیں پتہ، ان کو اس بات کی ایجوکیشن بھی ہے یا نہیں ہے کہ چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ناظرین، بات یہ ہے کہ یہ کوئی گروپس کی آپس کی جنگ نہیں ہے، یہ وبا ہے. وبا جو ہے وہ گروپس کو نہیں دیکھتی، وہ مختلف گروہ بندیوں کو نہیں دیکھتی، وہ ملکوں کو نہیں دیکھتی، وہ قوموں کو نہیں دیکھتی. وبا سب کے لیے ایک دشمن کے طور پہ آتی ہے. اس کا ایک ہی واحد جو سروائیول کا ایک ہی طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ آپ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. تو ڈاکٹرز کا ٹرسٹ کرنا اٹینڈنٹ پہ، پیشنٹ پہ، پیشنٹ کا ڈاکٹرز پہ، اٹینڈنٹ کا ڈاکٹرز پہ، یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ نکلا صرف اسی صورت میں جا سکتا ہے جب آپ اکٹھے ہوں گے اور ایک دوسرے پہ اعتماد کریں گے. اور جتنی بھی معلومات جس طریقے سے ڈاکٹر صاحبہ بتا رہی تھیں کہ جو معلومات سوشل میڈیا کے تھرو آپ کے پاس آتی ہیں، تو کم از کم آپ کو اس کے حوالے سے اس کا سورس جاننا اور وہ کتنی ریلائبل ہے، اس کو شیئر کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھ لیا کیجئے. دیکھتے رہیے مائنڈ میٹر.